السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ اس وقت میمو اسکینڈل کے حوالے سے اگر بات نہ کی جائے اور کوئی دوسری بات کر لی جائے تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے ویورز بھی ناراض ہو جائیں کہ جناب اصل معاملہ تو یہ چل رہا ہے اور گو کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم لوگ انفارمیشن حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کہ پراپر طور پہ معاملہ ہوا کیا ہے، اس کے باوجود ہر چوک پہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان کے 3 کرکٹرز کو جب سزائیں دی گئی تو اس پر جو سیاستدان بیانات دے رہے تھے، خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، وہ بھی اس کی ڈیپتھ میں اور اس معاملے کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ ہم بھی کچھ اسی طرح سے آج اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ فیصل آباد میں نواز شریف صاحب کا جلسہ اور اس میں بھی انہوں نے ایک طرح کا میمو وہ دے دیا ہے آصف زرداری صاحب کے خلاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کی اپنی ایک جنگ وہ جاری ہے اور اس پر جو بیانات خاص طور پر تحریک انصاف کا وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حیدرآباد میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا جلسہ گو کہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا، لیکن چلیں کچھ تو ایکٹیویٹی ہوئی۔ اور آج دانیال عزیز صاحب نے سکھر میں جو سکھر کنونشن کیا ہے، ملک کے موجودہ حالات میں مقامی حکومتوں کی بات کرنا، جہاں مقامی حکومتیں کے حوالے سے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہر ٹاپک کا، ہر چیز کا ایک فیشن ہوتا ہے، ایک موسم آتا ہے اس پر لوگ سب بات کرنے لگ جاتے ہیں، انکلوڈنگ ہمارے پروگرام بھی، اور اس کے بعد وہ موسم چلا جاتا ہے، پھر کسی دوسرے موضوع پہ بات ہو جاتی ہے۔ ہم جو ہیں وہ اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، اپنی سیاسی جماعتیں چلانا چاہتے ہیں، ہم ایون حکومت چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ملک چلانا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ہم ملک چلانا چاہتے تو ہم ہر معاملے میں وہ فیصلے کرتے کہ جو دیرپا ہونے چاہیے، جن پر کچھ ڈیسیشن ملنا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر کنونشن کرنے کے بعد یہاں پر تشریف لائے ہیں جیوے پاکستان اور جیوے مقامی حکومتوں کے روئے روا جناب دانیال عزیز صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام میں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ آج ہیں فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان جناب سبتے یحییٰ نقوی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ایک استاد جن کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آج ایمبیسڈرز بھی بنے ہوئے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے آزادی صحافت میں PhD بھی کیا ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی سے وابستہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے جناب ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب، یہ جو موسم چل رہا ہے یہ میمو کا موسم چل رہا ہے، یعنی میمو جو دیا گیا ہے، اس میں آپ کا یہ جلسہ جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ذکر نہیں کر رہا مقامی حکومتوں کا، کوئی بات نہیں کر رہا، نہ یہ موسم ہے نہ یہ بارش ہے، تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ یہ موسم بھی ہے، یہ بارش بھی ہے۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو کم از کم سندھ کی حد تک جو MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، جو حکومتیں بنتی ٹوٹ رہے کے کنارے رہی ہیں جب MQM نکلی اور واپس آئی، اور جو ذوالفقار مرزا صاحب کا موقف ہے اور جو یہ تمام تر سلسلہ چل رہا ہے، یہ بالکل اسی ایشو کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ یہ ایشو ایسا ایشو ہے کہ جیسے ایک کہاوت ہے بہت پرانی کہ آپ کنویں میں اگر کتا گر جائے تو آپ پانی وہاں سے نکالتے رہیں، DCO صاحبان کی تبدیلی کر کے اور TMO اپنے لگا کے اور ٹھیکے اپنے چہتوں کو دلوا کے پیسے MPA کھا جائیں تو ٹھیک ہے، آپ پانی نکالتے رہیں، جب تک آپ کتا نہیں کنویں میں سے نکالیں گے، جب تک کہنے کا مطلب ہے آپ کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا ویژن طے نہیں ہوگا، اس وقت آپ اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے راستے پہ گامزن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور درمیان میں جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، جیسے ایک مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے ویسے حکومت تڑپ رہی ہے۔ کبھی پولیس ایکٹ 1861، کبھی 2002، کبھی ضیاء الحق کا نظام، کبھی 2001 کا نظام، کبھی اس کو واپس 2 شہروں میں، کبھی واپس باقی شہروں میں، اب پھر سے آرڈیننس لیپس ہو گیا۔ تو یہ تڑپانا جو ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ در حقیقت یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کھوکھلی ہیں اس مسئلے میں، یہ اپنے خاندان کو چلانا چاہتے ہیں، نہ کہ جمہوریت پالنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جس وقت مقامی سطح کی آپ آزاد ایک حکومت بنائیں، خود مختار حکومت بنائیں جو کہ جمہوریت کی بنیاد پر تعینات ہو، تو پھر اس کی نظریں نیچے عوام کی طرف ہوتی ہیں، وہ پھر اپنی جو لائلٹیز ہیں ان کو گنوانے کے لیے نہ جیلیں کاٹتے ہیں، نہ بسیں لاتے ہیں، نہ وہ سلام کرتے ہیں۔ تو وہ جو ڈپٹی کمشنر کا ادارہ ہے وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ ان کو نچاتا رہتا تھا کہ کسی کا پیٹرول پمپ کا لائسنس، کسی کی نوکری بھرتی، کسی کی تقرری، کسی کی پروموشن کو یہ وہ۔ تو جب وہ سارا کچھ ان کے پاس ہو جائے گا تو پھر تو آپ کو بہت بڑی سیاست کرنی پڑتی ہے، آئیڈیاز کی سیاست کرنی پڑتی ہے، ویژن کی سیاست کرنی پڑتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیٹیکل پگمیز ہیں، چونکہ ان کی پرورش جو ہے وہ مختلف
ایجنسیوں کے حوالے سے یا مختلف اور طریقوں سے ہوئی ہیں، ان کے پاس وہ نہ سوچ ہے، نہ قابلیت ہے، نہ وہ ہمتیں ہیں، نہ ان کے پاس وہ قربانی دینے کے جذبے ہیں، نہ ان کی تعلیم ہے اس طرح کی. تو یہ ایک پاکستان کے لیے اس چنگل میں سے نکلنے کے لیے ایک ایفرٹ چاہیے جو کہ ہم نے شروع کر رکھی ہے. سر آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم آپ کی موجودگی کا یقینی طور پر فائدہ اٹھائیں گے، اس موضوع پر بھی ہم ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن کیا دانیال عزیز مقامی حکومتوں کے علاوہ کسی اور موضوع پہ بات کرنا نہیں چاہتے؟ میں بالکل کرنا چاہتا ہوں. میں تو آیا ہوں کرنے کے لیے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں مہنگائی اور بے روزگاری کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس پہ آؤں گا. آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ جناب مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آپ نے یہ آرگنائزیشن بنائی، اس پر ہم آئیں گے، لیکن پہلے ذرا اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے. اور آج کا موضوع نہیں ہے کیونکہ آج ہم کرنٹ افیئر کا پروگرام کرتے ہیں، ہماری تو خواہش تھی کہ ہم پورے پروگرام آپ کے ساتھ اس خاص اسپیشلسٹ موضوع پہ کریں، لیکن اس پہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ضروری اس پر بھی ہے کہ یہ جو قومی سلامتی کا ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے، پاکستانی افواج کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ہیڈ لائن یہ ہے کہ جو سول حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی بالادستی ہو اور فوج کی بالادستی نہ ہو، اور اس کے کنٹرول کے لیے امریکہ کی مدد جو ہے درکار ہے. اور اس لیے جو ہے نہیں سمجھ میں آ رہا آخر کیوں جو ہے یہ بیک ڈور چینل جو ہے یہ منصور اعجاز کا راستہ جو اپنایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں یہ سب کچھ کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان حالات کا پورا جائزہ لینا چاہیے، نہ کہ اس ایک واقعے کا صرف ہم بات کریں. اور اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ انفارچونیٹلی اس طرح سے وابستہ ہے کہ ایک تقریباً درجن لوگ ہیں جو کہ صحافت سے سیاست اور سیاست سے صحافت کے درمیان اس طرح سے چلتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں چلتی ہے. اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن نہ ان کا کوئی حلقہ ہے، نہ ان کا کوئی ادارہ ہے، نہ ان کی کوئی اس طرح کی ٹریننگ ہے پراپر. ایک عادت کتاب کوئی اچھی بری لکھ کے جو ہے نا اس کو بیچنے کے ذریعے اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات اور کہیں نہ کہیں سے وہ ایسے اس درجے میں آ جاتے ہیں حکومتی فیصلوں میں کہ جس کو آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی سکینڈل یا کوئی نہ کوئی نان سینس جو ہے ان کے ساتھ وابستہ ہوئی ہے. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ایک درجن لوگ ہیں ان کا کوئی پتہ لگانا چاہیے. کبھی یہ سیکرٹری جنرل بن جاتے ہیں، کبھی انفارمیشن کسی اور منسٹر ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سفیر بن جاتے ہیں، کبھی کسی کے ایڈوائزر ہوتے ہیں. نہ ان کو پارٹی کی کوئی تمیز ہے، نہ ان کو کسی حلقے کی کوئی تمیز ہے، نہ کسی ادارے کی کوئی تمیز ہے. اور عوام بھی سمجھ رہی ہوگی کہ آپ کو اشارہ کس طرف ہے. لیکن سبت یحییٰ نقوی صاحب تھوڑا سا عوام کو خاص طور پہ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھانا چاہیں گے یہ ہوا کیا ہے آخر؟ دیکھیے یہ بات واقعی ایک مہمہ ہے بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے یہ ڈیولپ ہوا ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کسی بھی ڈپلومیٹک نارمز کے ایز اے فارمن ایمبیسڈر میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈپلومیٹک نارمز بڑے ریجڈ ہوتے ہیں اور ڈپلومیٹک کمیونیکیشن بھی بڑے ریجڈ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ بڑی انکنونشنل سی بات ہوئی ہے کہ ایک پرائیویٹ آدمی لکھتا ہے، اور اگر یہ صحیح ہے کہ حسین حقانی صاحب نے اس کو کہا تھا تو جو چیز کہی گئی ہے اس میں وہ حسین حقانی صاحب کی پاور میں تو تھی نہیں. وہ تو کہیں مطلب اس قسم کی بات کہی گئی ہے کہ اس کی کہیں سے کوئی اور جگہ سے ڈکٹیشن آئی، کیونکہ سفیر جو ہے وہ جو ملک کہتا ہے اسی کی بات کرتا ہے جو اس کے ملک کے لیڈر کہیں گے یا پارلیمنٹ اور بیسیکلی فورن آفس کہے گا. لیکن فورن آفس تو اس معاملے میں بالکل خاموش ہے اور نہ فورن آفس کا اس سے کوئی کنسرن ہے. یہ معاملہ ہے ایسا کہ جس میں ایک بیسک ڈسٹرسٹ پولیٹیشینز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اچھا ایک بات بتائیں جو کہ میں بہت ہی، کیونکہ ہمارا پروگرام عوامی ایکسپریس ہے، عوامی سوالات میں کرتا ہوں جو عوام اکثر اپنے مباحثوں میں گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ امریکہ کا یقینی طور پہ ایک بہت بڑا عمل دخل ہماری حکومتوں میں رہا ہے اور ہر ایک جو اس کی آشرواد سے ہی جو ہے حکومت کرتا ہے. ایک سازگار ماحول بنایا جاتا ہے کہ اگلا کس کو لے کر آنا ہے اور پھر وہ لے کر آ جایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ایکس وائی زیڈ. اگر کوئی بات کہنی ہے امریکہ کو تو اتنے تو کلوز ریلیشن شپ موجود ہے. اس طرح جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ایک دوسرے کمرے میں لے جا کے 10,000 باتیں کر سکتا ہوں. تو یہ ضرورت کیا ہے کہ ہم اس میمو کے چکر میں پڑیں اور کسی تھرڈ پرسن کو اتاریں اور وہ لکھے؟ یہ ساری باتیں تو سارا کریں ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں، یہاں مسئلہ دوسرا ہے. امریکہ کو ہماری گورنمنٹ سے نہیں کہنا. ہمارے جو یعنی میمو میں جو چیز کہی گئی ہے وہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ سول حکومت کو تھریٹ ہے ملٹری سے. میں یہ کہ تو کہہ رہا ہوں اور باتیں جو وہ ڈائریکٹلی یہ آمنے سامنے بھی ہو سکتی ہیں، یہ کہی جا سکتی ہیں سویلینز اور یہ کہیں بھی جاتی نہیں ہوں گی. وہ اورلی تو کہی جاتی. اچھا منصور اعجاز کا کہنا یہ ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے وعدے کیے گئے اور وعدوں کی خلافی کی گئی.
تو اس لیے اب امریکنز کو جو ہیں وہ لکھ کر چیزیں چاہیے. یہ آپ نے اس کا خود ہی جواب دے دیا کہ کیوں نہیں. اورلی تو بہت دفعہ کہا جا چکا ہے, سب کچھ کہا گیا, لیکن بات اورلی سے آگے وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا. اور اگر جس نے بھی یہ لکھا ہے وہ پھر اور اس میں بڑی کلیریفائی, اگر جو بھی پڑھے گا وہ میمو میں نے پڑھا ہے, اس میں بڑی کلیئرلی ایک پلان آف ایکشن دیا گیا ہے اور ان کی کمٹمنٹس بھی مانگی گئی, لیکن اس شرط پہ کہ اگر امریکنز یہاں پر آرمی چیف کو اور ان لوگوں کو پریشرائز کر کے ایک کمیشن بنا سکیں تو پھر کس طرح وہ کورس آف ایکشن اس کا. ٹھیک ہے جی. آج جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کے لیے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ فوج نہیں ان کو بنایا ہے اور فوج کے خلاف آج بولتے ہیں. کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کہیں فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آگے سامنے نہ آ سکیں آنے والے وقتوں میں؟ ملک میں جو سارا کھیل چل رہا ہے, اس کھیل میں اس میمو کی کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں سینئر لوگ ہیں سارے, ان سے ہم پوچھیں گے بریک کے بعد, اور عوام کی جو رائے ہے, آپ کی لائیو کالز ہیں اس کو بھی شامل کریں گے, اور خاص طور پہ آپ اگر جیوے پاکستان اور مقامی حکومتوں کے حوالے سے دانیال عزیز صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ایکسپریس میمو سکینڈل عوام کیا سمجھ رہی ہے؟ میڈیا میں جو گفتگو ہو رہی ہیں, کیا جو اس میں اسپیشلسٹ آ رہے ہیں کیا وہ سمجھا پا رہے ہیں, کیا کھل کے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو آزادی ہے صحافت پر پی ایچ ڈی کیا ہے, اور سر صحافت کے امین ہیں آپ, تو آپ کچھ کھل کے بات کریں گے؟ ہو کیا رہا ہے پھر؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ابھی تو یہ معاملہ بہت ابتدائی سٹیج پر ہے. سر ابتدائی سٹیج 6 مہینے گزر گئے ہیں, یہ مئی میں میمو لکھا گیا ہے. ایک چھوٹی سی بات, 6 مہینے گزر گئے ہیں, مئی میں یہ میمو لکھا گیا اسامہ بن لادن 2 مئی کے واقعے کے بعد, اور اس کے بعد 1 مہینہ ہو گیا جنرل شجاع پاشا کی منصور اعجاز سے ملاقات ہوئے 22 تاریخ کو پچھلے مہینے کی ملاقات ہوئی تھی, آج 21 ہو چکی ہے اس مہینے کی. تو یہ ساری چیزیں تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی, اب کھل کے سامنے بات کھل کے سامنے آئی, مگر ایک پرائیویٹ آدمی کا الزام ہے جس کی ابھی کہیں تصدیق نہیں ہوئی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاستدان, تجزیہ نگار, صحافی کس طرح اس پہ فیصلے دے رہے ہیں. ایک سویلین صدر کے خلاف کہ اس کے خلاف اس کو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے, یا منتخب حکومت کے نومینی کسی سفیر کے خلاف, یہ تو سب تحقیقات کے بعد طے ہوگا. اور یہ تو بات بہت واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی سفیر واشنگٹن یا لندن میں کام کرے. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح فارن آفس کو کنٹرول کرتا رہا ہے اور اپنی خارجہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا رہا ہے. 1 مہینہ ہو چکا ہے اگر آئی سی چیف کی ملاقات معاملہ تو یہ ہے منصور اعجاز صاحب سے, اور اس کے بعد پوری تحقیقات کے بعد آرمی چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے پریزیڈنٹ سے اور پرائم منسٹر سے کہا کہ جناب اب آپ بلا ہی لیں حسین حقانی صاحب کو. یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہیں جس کی تصدیق نہیں ہوئی, اور جنرل پاشا نے کیسے منتخب حکومت کی مرضی کے بغیر ملاقات کر لی, اور کس طرح ایک پرائیویٹ آدمی کو کر لیا حکومت کی مرضی کے بغیر. یہ منتخب حکومت ہی تو چاہتی ہے کہ اس کی مرضی میں سب کچھ ہو جائے, ابھی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہو رہا, بلکہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک دباؤ ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کی مقررہ مدت پورے کرنے کا موقع نہ دیا جائے, تاکہ جو جیسا بھی کمزور نظام ہے یہ آگے بڑھے. اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ جن کا بڑا تجربہ ہے وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیچھے ہے کیا, وجہ کیا ہے سب کچھ ہونے کی؟ میں آپ یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ادارے ایک پراپر ٹریننگ کے ساتھ, ایک پراپر گرومنگ کے ساتھ کتنے سالوں کے بعد ایک افسر جو ہے وہ مختلف مرحلوں میں سے گزرتا ہوا آ کر کے ایمبیسڈر لگتا ہے, اس کی وہاں پر پوری جو رپورٹس بنتی ہیں, اس کے کیریکٹر کے اوپر اسیسمنٹس ہوتی ہیں, اس کی اسٹیبلٹی, ان کی جو ورتھ ہے, ان کی ایفیشنسی ہے, ان کے طریقہ کار جو ہے, ان کی پرسنالٹی, کیریکٹر, یہ ساری چیزیں اسیس ہوتی ہیں. تو ایک وہ طریقہ کار ہے جو انسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے ایک کام کرنے کے لیے. جب آپ اس میں ایک ادھر ادھر سے چیزیں ڈالیں گے, اور وہ لوگ جو کہ چاہے منصور اعجاز ہو خود, یہاں یہ صاحب خود ہوں جن کا یہ خود نون لیگ میں بھی رہے ہیں, یہ پہلے سری لنکا میں بھی سی, اور حیرانگی کی بات یہ سبھی یہ جو ہے اپنا محور جو ہے فوج کے گنواتے ہیں کہ جی ہمارے اصل میں جو ہے نا
यार दोस्त हमारे ताल्लुकात हुसैन हक्कानी साहब ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। आप आज फौज के खिलाफ किताब भी लिखी है, आज उन्होंने लिखा है कि मेरे वालिद साहब फौजी थे, वो फौज के खिलाफ जरूर की बात है, लेकिन तो जड़ें वहीं जाती हैं। लेकिन वो ये बात वाज़ेह तौर पे कहते रहे माजी में कि फौज की बालादस्ती को कबूल नहीं करते वो अवामी हुकूमतों के सामने या जमहूरी हुकूमतों के सामने। और जिस तरह कैरी लोगर बिल के अंदर जो है उन्होंने खासतौर पर ये शर्तें डलवाई कि जमहूरियत रहेगी तो ये बिल आगे चलता रहेगा, या ये बहुत सारी चीजें, उससे महसूस होता है कि वो जो सुपरमेसी है फौज की उसको नहीं मानते, और यही एक बड़ी वजह बन रही है उनके शायद इस तरह से जो उनकी क्लासेस हो रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं आपकी बात को कहूँ, आप जरा फोकस करें उस मेमो को जो लिखा गया है, उसमें दो चीजें बड़ी अनफॉर्चुनेट सामने आई। एक बात ये आई है कि सिविलियन और हमारी मिलिट्री दोनों जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इस गवर्नमेंट के, एस्टेब्लिशमेंट दोनों का है, लेकिन पॉलिटिशियन इसमें इतना डीप मिसट्रस्ट है। खैर वो मिसट्रस्ट हमेशा से है या रहे या दूसरे मुल्कों में होता है, लेकिन इस मिसट्रस्ट को दूसरी गवर्नमेंट्स तक पहुंचाना और वो भी उनसे अपील करना, ये मामला बहुत सीरियस है और ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, बुनियादी चीज। ये जो भी जिसने भी किया अभी इसकी तहकीक जरूर होनी चाहिए और बहुत इंडिपेंडेंट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक तो ये कि ये बहुत सीरियस मामला है और इसकी तहकीक होनी चाहिए। मीडिया हाइप अपनी तरह हो रहा है, लेकिन तहकीक क्या होनी चाहिए? मतलब क्या ये काफी नहीं है कि उनका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया जाए? रिजाइन करके ये काम खत्म नहीं हो सकता है। ये जरूर किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं से तो लिखवाया है। कौन है ये जिसने लिखवाया? यानी इसमें या तो हुसैन हक्कानी अपने इनिशिएटिव। सर आपको महसूस नहीं होता एक बात कि चले जिसने भी लिखवाया अपने इनिशिएटिव जो बातें कही जा रही है अवामी एक लैंग्वेज के अंदर कि जनाब प्रेसिडेंट साहब ने लिखवाया, मिसाल के तौर पर, तो आपको इसके पीछे एक जमहूरी हुकूमत की बेबसी भी नजर नहीं आ रही कि वो कहीं ऐवान में बैठे हुए बड़े अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं? बेबसी की ये वजह नहीं है कि वो आर्मी बहुत स्ट्रांग हो गई है। बेबसी की अपने सोल सर्चिंग भी तो करो कि वो क्या, ठीक है, व्हाट यू आर, हाउ स्टैंडिंग, आप कहते क्या है और करते क्या है। बहुत अच्छी बात की आप। ये आप बेबसी की अपनी सोल सर्चिंग करें बजाय इसके कि दूसरों के पास जाके कहना कि यूं कर दें वो कर दें और इस तरीके से हो जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सिफ्त याया नकवी साहब ने, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जनाब हम सारे ऑर्डर हमारे चलें, हम जो हैं वो एक वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन जाएं, चीफ जस्टिस भी बन जाएं, यानी इस तरह पहले नवाज शरीफ साहब भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। तो मसद आप सब कुछ सारी पावर जो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर इसी हुकूमत की बात की जाए तो आप डिलीवर क्या कर रहे हैं? क्या आप वाकई में अवाम को इतना डिलीवर कर रहे हैं? नाम जी, जो करप्शन का हाल है, जो कानूनदारों का हाल है, जी, अवाम की खाल खींच रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम पे। गुर्बत, अफलास, हर चीज अवाम को क्या मिल गया और नाम डेमोक्रेसी का है, तो ये तो नाम ही बदनाम करना है। ये दानिया नजीर साहब, ये कब तक मौका मिलता रहेगा जमहूरी हुकूमतों को कि वो अवाम का जो है खून निचोड़ते हैं? मेरा ख्याल ये है जी कि जो बात हम जो पूरी तरह असेस नहीं कर रहे वो ये है कि ये हुकूमत जो है ये वोट के जरिए बनी है, और जब तक आपका वोटर जो है उसको पूरी, आज से जब से पाकिस्तान बना है आज तक किसी मुंतखब हुकूमत ने दूसरी मुंतखब हुकूमत ने बजरिया इलेक्शन पावर हैंड ओवर नहीं किया, और इस तरह से जो वोटर है उसके ज़हन के ऊपर एक पूरी जनरेशन के बाद वो असर भी पड़ गया कि दर हकीकत ये वोट तो हम दे रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए, ना एक हुकूमत चलवाने के लिए, और ऐसे आदमी को दें जिसके ऊपर हमारा ज्यादा असर रसूख हो, ताकि हम इसको मजबूर करके कोई ना कोई उससे फायदा ले सकें, चाहे वो जैसा तैसा भी फायदा है, और चाहे वो ताजा जेल से निकले, हम चुन के उसको वोट देंगे क्योंकि हम समझेंगे हमारी बरादरी का है या हमारा वो। पहली मर्तबा ये मौका पाकिस्तान को फराहम हो रहा है, सिर्फ 1 साल बाकी है। खुदारा जो पाकिस्तान ने नुकसान उठाना था वो उठा लिया है। ये एक इलेक्शन के जरिए एक नई मुंतखब हुकूमत बननी चाहिए, चाहे वो पहले करवा लें पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक है वो, या वो उस टाइम पे करवा लें, लेकिन वोटर के ऊपर खुदारा ये जिम्मेदारी अहद होने दो कि जिस तरह की तुम चुनाव करोगे वैसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद ये सुलझे फैसले शुरू होंगे और एक नया रास्ता निकलेगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल होपफुली, अगर ऐसा हो सके। लेकिन दूसरी तरफ सोचना भी होगा कि क्या पाकिस्तान में जो तालीम का तनासुब है, जो जागीरदाराना निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसमें क्या ये मुमकिन है कि जमहूरियत की असल रूह को पाकिस्तानी अवाम समझ सके और उसका समर जो है फिर अवाम को आखिर मिल भी सके। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कोशिश करेंगे आपकी लाइव कॉल्स भी ले सकें। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, समझना जरूरी है कि मेमो स्कैंडल जो है वो कितना नाजुक है,
اور یہ معاملہ جو کتنا نازک ہے, یہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ سر آپ بتائیں گے اس کا معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ میں اس بات پہ عرض کروں کہ امریکی حکومت اور کانگریس پاکستان کے جمہوری نظام کے بارے میں کئی سال پہلے فیصلہ دے چکی ہے. کیری لوگر بل کے تحت انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ فوج اگر اقتدار پہ قبضہ کرے گی تو اس ملک کو امداد نہیں دیں گے. تو اب اس اتنے بڑے قانون کے بعد جو امریکہ میں نافذ ہے, پاکستانی حکومت کو ضرورت نہیں ہے کہ مزید اس بارے میں کوئی کارروائی کرے. لوگوں کو کیری لوگر بل کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس میمو کو دیکھنا چاہیے. میں سمجھ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں ماضی کے اندر اور جنرل پرویز مشرف تک دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے جو ہے وہ چاہے ہم ایوب خان صاحب کو دیکھیں, یاجا خان کو دیکھیں, ضیاء الحق کو دیکھیں, تو امریکہ کی آشیرواد تو ہمیشہ جو ہے وہ فوج کے اوپر رہی ہے, فوجی ڈکٹیٹرز کے اوپر رہی ہے. اب یہ مہربانی جو ہے جمہوری حکومت ہے کیوں؟ دیکھیے 9/11 کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور 9/11 کے بعد بڑی ذمہ داری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ عائد کی پوری دنیا نے, ہم مانے نہ مانے. یہ کہا گیا کہ 9/11 کے واقعے کے مین لوگ جو تھے وہ پاکستان میں تھے اور یہ الزام بار بار لگتا رہا. اس کے بعد امریکہ کا ویو چینج ہو گیا. دیکھیے امریکہ کا ویو چینج ہو گیا. میں آپ سے ڈفرنٹ سوال کر لیتا ہوں. کیری لوگر بل اس وجہ سے آیا ہے, اس سے پہلے نہیں آیا تھا. ہیں آپ بھی فارمر ایمبیسڈر رہے ہیں, یہ کتنا اختیار ہوتا ہے کہ ایمبیسڈر کے پاس کہ وہ اپنے باس کو, اب انہوں نے باس کا لفظ استعمال تو کیا ہے, یقینی طور پہ باس کا لفظ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا پریزیڈنٹ کے لیے ہوا ہے, زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں, تو وہ نو کہہ دے. ایمبیسڈر نو کہہ سکتا ہے؟ ایمبیسڈر نو تو نہیں کہہ سکتا کسی حالت میں, لیکن اگر کوئی ایسی سیریس بات ہے کہ جس میں کہ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ملک کے خلاف ہیں تو وہ فورن آفس کو ضرور. اچھا, یہ تو بات آپ نے کر دی آفیشیل لائن, یہ آپ نے آفیشیل بات کی, ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے میٹر ہوتے ہیں جو ان آفیشیل ہوتے ہیں, جو ٹھیک ہے نا, بیہائنڈ دا سین نان ہوتے ہیں. ڈپلومیٹک ایمبیسڈرس ہیں جن کو کا کیریئر ڈپلومیٹک نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ وہ اگر باس تو وہ تو فورن آفس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, تو وہ اگر ہے تو کوئی یہ دانیال عزیز صاحب یہ بڑی دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بہت اچھے دوست ہیں, تو وہ جن لوگوں جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں اور حسین حقانی صاحب بھی ان میں سے ایک شمار ہو رہے تھے اب پچھلے کافی عرصے سے, تو یہ کیا یہ دوستیوں کا نتیجہ ہے جو آج حسین حقانی صاحب جو ہیں اس جال میں پھنس گئے آ کے؟ نہیں, میرے خیال میں حسین حقانی صاحب تو ان کو وراثت میں ملے اور اس کے کیا لوازمات تھے وہ یہ خود ہی بتا سکتے ہیں بہتر, اور کافی دیر سے, اور بلکہ اس میمو میں خود جو ہے جو طریقہ واردات کا بیان دیا گیا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں جب تک کہ سارے پلیئر جو ہیں اپنے آپ کو ختم کر دیں اور پھر وہ خالی میدان دیکھ کے اپنا چھاپا مارتے ہیں. تو وہ جو میں آپ کو اس سے پہلے بات ذکر کر رہا تھا کہ ان کا جو فن ہے در حقیقت وہ اس گھنونی قسم کی جو ہے نا پیلس انٹریگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جس میں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں ان کی ذمہ دارانہ جو حرکتیں ہیں, جب یہ کسی چیز کو ذمہ دار ہوں گے تو ان کا حرکت ذمہ دارانہ ہوگی, لیکن یہ فری لانسر ہیں, یہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ تر ان کو اپنے کریئر کے ساتھ اور اپنے بڑے پن کے ساتھ منسلک ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اپنے راستے خود نکالتے ہیں. تو ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری عہد کرنی جس میں ایک اس ٹرائنگ ٹائم میں سے پوری دنیا جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ابھی, اس سے پہلے بھی اگر آپ خبریں پڑھیں تو ہمیشہ ایسوں نے جو ہے مشکل وقت میں ایسی حرکتیں کی ہیں جس میں ہمیشہ جو ہے نا سبکی ہوئی ہے ان سیاسی قوتوں کی جو کہ بچارے سال در سال محنت کر کے اپنے نسل در نسل جو ہے اپنے حلقے کو پالتے ہیں, لوگوں کو ذمہ دار ہوتے ہیں, الیکشنوں میں جا کے اپنا لوہا منواتے ہیں, ان کی آزاد رائے کے تحت اپنا پیمانہ اپنی پیمائش کرواتے ہیں, اور پھر جب فیصلوں کا وقت آتا ہے تو ایسے جو خط پتری ہیں اور یہ مینڈکیں ہیں سیاسی, یہ آ کے جو ہے نا کبھی ادھر بیٹھ کے آواز نکالتے, یہ بات آپ نے آج دوسری بار کہہ دی ہے, لیکن اب ہر ایک تو اس طرح سے اس سسٹم سے نہیں گزرے گا نا, یا پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا کہ وہ اس پورے پروسیس سے گزرے. یقینی طور پہ اور بھی لوگوں کی ضرورت ہے, یا تو پھر یہ قانون بنا دیا جائے پاکستان میں کہ یہ جو آئین کے اندر اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے کہ بھائی جو امبیسڈرز لگیں گے وہ کیریئر لوگ ہی ہوں گے, وہ نہ سابق فوجی افسران لگیں گے اور نہ جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی یا صحافی لوگ بن لگیں گے. میں ایسے نہیں کہوں گا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں جو جن شخص کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہر جگہ آل اوور دا اسپیکٹرم رہے ہیں یہ, اور مختلف ادوار میں ہر قسم کا انہوں نے حرکت بھی کر دکھائی ہے, جو کہ مختلف حکومتوں سے ان کی نکالنا اور جلا وطنی کاٹنا, اور پھر انہوں نے سیاسی جماعتیں بنائی, کیا نہیں کیا ان کو. عجیب ایک مطلب
تماشا ان کی یہ کیا سوچ یہ وجہ ان سے کی جاتی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ٹیلنٹ ہے، ہمارے اپنے تعلقات ہیں اور ہم اپنی ایبلٹیز کی بنیاد پہ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی آپ کو ٹیلنٹ کی خوشبو آ رہی ہے نا ماشاءاللہ، یہ پورا ملک سونگ رہا ہے نا یہ ٹیلنٹ، اور یہ ساروں کا ماشاءاللہ یہی حال ہے. یہ جس ٹولے کی میں بات کر رہا ہوں نا، اور یہ سب کے سب جو ہیں کہیں نہ کہیں سے جا کے اپنی لڑیاں جو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے فلانے ریٹائرڈ صاحب جو ہیں وہ ہمارے سرپرست ہیں، فلانا جو ہے وہ سرونگ ہے ان کا نیفیو یا فلانا، ادھر انہوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں جو کہ نہ کسی ادارے کا حصہ ہے نہ کسی پارٹی کا حصہ ہے، اور ان کو وہ خط پتری کی طرح چلاتے ہیں. ایک سوال بہت اہم ہے اس سارے کیس کے اندر جو سامنے ابھر کے آیا ہے وہ یہ کہ اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرف سول حکومت اور ایک طرف جو ہے ہماری افواج پاکستان. اچھا، یقینی طور پہ ایک عام پاکستانی جب اس سے پوچھا جائے کہ جناب ان میں سے محب وطن کون ہے، پاکستان کے جو مثلا ایک لانگ ٹرم جو مفاد ہیں وہ کس کو عزیز ہیں، تو ایک شخص یہ کہے گا کہ یار اس حکومت پہ تو کوئی اعتبار نہیں، لیکن افواج پاکستان جو ہے وہ اس سے ہمیں مکمل طور پہ جو ہے وہ امید ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک معاملات آ گئے ہیں اور یہ اس حد تک معاملات آ گئے ہیں کہ اس سے حکومت جانے کے خدشات بھی پیدا ہو گئے؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ ڈیپ معاملات. آپ نے کہا نا ایک طرف پولیٹیشین ایک طرف، یہ جو اس قسم کے محمود گئے ہیں یا اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے انفارچونیٹ یہ ہے کہ پولیٹیشینز کا ٹرسٹ تو کبھی تھا ہی نہیں، وہ آرمی کا بھی ٹرسٹ ختم ہو گیا انٹرنیشنل پاورز کا. پوری دنیا میں اب امریکہ یا کہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اتھینٹسٹی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی پہلے تھی وہ اب نہیں ہے. اب آرمی کے اوپر بھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بات نہیں ہم بات کرتے. یعنی امریکہ کا سب سے بڑا مائک مولن کا یہی تھا کہ آرمی والے بھی ہم سے غلط بیان کرتے ہیں. لیکن عوام تو یہ سوچ رہی ہے نا، عوام تو یہ سوچ رہی ہے کہ بھائی اگر نارتھ وزیرستان میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور اس سے ملک کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، بہت بدنامی ہو، کریڈیبلٹی اگر فرض کریں، لیکن اگر فرض کریں کوئی پاکستان کی آرمی کے اوپر یہ تنقید کر رہا ہے تو دس از لائک دا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو افغانستان میں اینڈ گیم ہے، کیا واقعی کوئی آدمی یہ سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ 2-3 درجن جو القاعدہ کے سینئر آپریٹو ہیں ان کو ختم کر کے تو اپنی نیشنل سیکورٹی تو وہ واپس جا رہے ہیں؟ وہ تو ٹھہرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کا پورا ایک جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے. وہ جو اینڈ گیم وہ پاکستان کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اصل مقاصد ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنے کی نہیں کرنا. ان کو صرف ایک حصہ جو ہے اس پوری کہانی کا انہوں نے بتایا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے کچھے گھوڑے کی طرح لکیر کے فقیر بن کے چلتے جاؤ. ہم نے جو کرنا ہے ازبیکستان میں یا ترکمنستان میں یا روس کے ساتھ یا ایران کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، اور ہمارا براڈر ریجنل ایجنڈا کیا ہے، چاہے وہ ترکی کے ساتھ ہو یا یورپ کے ساتھ ہو، اس میں ٹریڈ ہے، اس میں اکنامکس ہے، اس میں انفراسٹرکچر ہے، اس میں آئل اینڈ انرجی اینڈ را مٹیریلز ہے. وہ آپ کا حصہ نہیں ہے. آپ ایک پگمی ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ رکھیں اور وہ ساری غلط بیانی خود کریں. حقانی نیٹ ورک کے ساتھ انہوں نے خود نہیں ڈکلیئر کیا اس کو ٹیررسٹ نیٹ ورک، خود انہوں نے بعد میں آ کے ایک ہلکا سا بیان دے دے کہ اس کے کچھ حصے جو ہیں ہم درکار دے دیتے کہ ٹیررسٹ ہیں. پس پردہ یہ خود ان کے ساتھ بات اکیلے کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کے بغیر. جب وہ بھانڈا پھوٹا تو پھر وہ آ کے پاکستان کے پاس آ گئے. ہر قسم کی یہ حرکت جو ہے یہ تو خود وہ ذمہ دار ہے. تو پاکستان اپنی جان بچانے کے لیے 100 قسم کی اپنا کوششیں کر رہا ہوگا. کیا نہیں کیا پاکستان نے؟ سو اگر پاکستان کی کریڈیبلٹی ان وجوہات کی بنا پر کم ہوئی ہے تو ان کی بھی کریڈیبلٹی زیرو ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے انٹرسٹ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ان سے بات کرنی چاہیے. لیکن اس پہ اینڈ وی شوڈ بی آنیسٹ ڈال کے تو خیر ہماری پوزیشن ہے یا نہیں ہے یہ بھی سوچنا ہوگا. ہمارے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں کوئی بندوقیں نہیں ہوتی. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے چاہے کسی لیول پہ بھی ہوں، اس میں آپ اپنے انٹرسٹ کرتے ہیں. پوزیشن ہوتی ہے جی، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کس پوزیشن میں اور میں کس پوزیشن میں، اسی پوزیشن پہ بات ہوتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کم سے کم ایک سوال میں سوال کر لیتا ہوں کہ اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ چلیں آپ کی جو بھی پوزیشن ہے پاکستان کے مفاد میں، وہ ہم بڑے فلمی انداز میں کہتے ہیں وسیع تر مفاد، چلے پاکستان کے مفاد میں کم سے کم سول حکومت اور فوج کی ایک لائن آف ایکشن تو ہو. لیکن یہاں پہ اس واقعے نے اس میں تضاد پیدا کیا. نہیں، یہ تضاد ہے. بنیادی بات یہ ہے، مجھے اگر اجازت بنیادی بات یہ ہے کہ آئین کے تحت تمام اداروں کا فرض ہے کہ سول گورنمنٹ کی پابندی کرے. اگر کوئی ادارہ سول گورنمنٹ کی پابندی نہیں کرتا تو وہ اس ملک کو انتشار کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی افواج جو اس ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا. مقصد تو یہ ہوا نا، اگر کوئی بھی ادارہ
خواہ وہ فوج ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو، اگر سول، مجھے عرض کرنے دیجیے، اگر سول حکومت کی پابندی نہیں کرے گا تو اس ملک کو انتشار کی طرف لے جائے گا. اور سول حکومت خود انتشار کا شکار ہو، سول حکومت اگر خود جو ہے پاکستان خلاف جو ہے جا رہی ہو تو اس کو کون کنٹرول کرے گا، کون ڈنڈا مارے گا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے خلاف کون جا رہا ہے؟ یہ عوام فیصلہ کریں گے. پھر وہ بات جو دانیال عزیز صاحب نے کی کہ ملک میں جب الیکشن ہوں گے تو عوام خود فیصلہ کریں گے. عوام گھوڑے گدے بندے سارے، اور کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ عوام کیا فیصلہ کریں گے؟ عوام کو کیا پتا؟ بدقسمتی یہ ہے جناب، یہ بڑی کی بات ہے، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ 33 سال فوج رہی اور ایک فوجی جنرل کے دور میں ملک ٹوٹا. نہیں حضور، ہمیں اس بات کو محسوس کرنا چاہیے. ہماری جذباتی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بات ٹھنڈے دل سے، آپ بالکل ٹھنڈے دل سے ایک بات کریں، اس میں وہ تو خیر آپ جتنے جذباتی ہو جائیں. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ہماری جو حکومت ہے جب سے 60 سال سے آج تک، اور جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، جو بھی لوگ آئے ہیں، اس میں ایک ایڈوکزم کا ایلیمنٹ ہے. بالکل صحیح. دیر از نو کنسسٹینسی. ہم لوگ ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ واٹ از اوور نیشنل انٹرسٹ. وہ ایک آدمی آتا ہے، وہ اپنا کہتا ہے یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ لوگ اس کو نیشنل انٹرسٹ بنا دیتے ہیں. کچھ اور نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ہم ابھی تک لائن اس پہ ایگری نہیں کر سکے آپس میں. باہر کی تو بات میں کریں گے. تو جب ہمیں خود اپنا نہیں پتا تو دوسروں کو کہنا کہ اس نے یہ کر لیا، ان کے تو لارجر انٹرسٹ ہے، وہ تو 50-100 سال کی آگے کی سوچتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابھی طالبان سے ہم سے نمٹا جا رہا. تو جب اس لیول پہ ہم ہیں تو ڈفرنس گیپ اتنا زیادہ ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے گھر کو صحیح کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور اپنا سول سرچنگ کرو، آپس میں بیٹھ کے مل کے ایک اتفاق رائے کر کے دوسروں کے سامنے جاؤ، تب تو آپ کی بات ہوگی. اگر آپ مطلب انتشار کے طور پہ دوسروں کے سامنے جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. میں سر اس وقت یہاں پہ روکوں گا آپ کو. ناظرین، اس کے بعد ہمارا لاسٹ سیشن ہے. ابھی تک ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ میمو اسکینڈل کے حوالے سے، اور جو سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ تینوں موجود ہیں، کہ اس میں جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ جو ہے یہ کل اور پرسوں میں 2-3 دن کے اندر حل ہو جائے گا. ہم بہتر پوزیشن پہ آ جائیں گے اور ہماری جو سول حکومت ہے اور ہماری جو پاک فوج ہے یہ پاکستان کے مفاد کے حوالے سے خاص طور پہ ایک لائن پہ ہمیں نظر آئیں گے. اور ان چیزوں کو جو ایڈوکزم کی بات کی، بالکل ایڈوکزم کا شکار ہیں ہم. ہمیں کل کا نہیں پتا کہ رات جاگیں گے صبح اٹھیں گے تو حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی طرح سے جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ کل جاب ہوگی نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے ہر معاملہ، ہر آدمی اسی طرح کا شکار ہے. تو اس سے نکلنا ہوگا اور تھوڑا سا لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف سوچنا ہوگا. صرف حکومتیں نہیں چلانی بلکہ جو ہے ملک کو چلانا ہے اور ملک کے مفاد میں سوچنا ہوگا. لاسٹ سیشن جو ہے ہمارا وہ ہم بات کریں گے دانیال عزیز صاحب سے اسپیشلی طور پہ جو یہ کیمپین چلا رہے ہیں مقامی حکومتوں کی. تو اس ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین، آج ہم جو ٹاپک لے کے چلے تھے میمو اسکینڈل کے حوالے سے، اس سے گفتگو کرتے ہوئے لاسٹ سیشن میں ہم بات کرنا چاہیں گے دانیال عزیز صاحب سے اسپیشلی طور پہ جو مقامی حکومتوں کی تحریک یہ چلا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ساتھ سبت یحییٰ نقوی صاحب اور ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہیں یہ بھی اپنی رائے اس حوالے سے ضرور دیں گے کیونکہ یہ عوامی مسئلہ ہے، ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیے، مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کی جو آپ بات کرتے ہیں تو اس کا کیا تعلق اس تحریک سے یا مقامی حکومتوں سے؟ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے تقاریر سنی، ابھی تحریک انصاف نے بھی کی، نون لیگ نے بھی کل بہت بڑا جلسہ کیا، اس کے پہلے بھی یہ کیا. اسی طرح سے پرائم منسٹر صاحب بھی ایک بہت بڑے جلسے میں گئے ہوئے تھے اور مختلف مواقعوں پہ. لیکن کوئی بھی جماعت جو ہے وہ یہ بات نہیں، کوئی جماعت کی لیڈرشپ جو ہے مہنگائی اور بے روزگاری کے بارے میں بات نہیں کرتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ سنجیدگی کے ساتھ گنایا جا سکتا ہے کہ 2 روپے کی روٹی جو کہ ایک مطلب گھنونا مذاق کیا گیا تھا کہ وہ مہنگائی کا حل ہے، اور حقیقت میں اکنامکس کی سمجھ اتنی ہے ایک جماعت کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2 روپے کی روٹی کر کے تو مہنگائی حل ہوگی، جیسے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہلائی گئی. یا واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو 4 سال پہلے منعقد ہوا تھا، جس میں 1000 روپے کا فیصلہ ہوا تھا، جس کی اب قوت خرید جو ہے وہ 250 روپے رہ گئی ہے اور وہ مڈل کلاس کو مل ہی نہیں رہا ہے، جو پس رہی ہے وہ بھی ساتھ پس رہی ہے. تو مہنگائی کا یہ عالم ہے. جب یہ عوام کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں یہ چھاپے ماریں گے اور ہم ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو روکیں گے، یعنی جیسے دکانداروں کا یہ قصور ہے اور ان کو جو ہے نا صحیح طرح سے قانون کی گرفت میں لائے گا، اس لیے یہ ہو رہا ہے. بابا جو دکانداروں کے خلاف کارروائی ہے وہ ہوتی ہے نرخ نامے پہ.
آج سے 3 سال پہلے کا آپ نرخنامہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں چھوٹا گوشت جو ہے, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں چونکہ وقت آپ کا کم ہے, 1 کلو گوشت جو ہے وہ 120 روپے لکھا ہوا ہے وہاں پر, سرکاری قیمت جو ہے, اور جو آج کا آپ نرخنامہ اٹھا کے دیکھیں اس میں 540 روپے لکھا ہوا ہے. تو حکومت تو حرکت میں آ سکتی ہے اگر 541 روپے پہ کوئی بیچے دکاندار. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں 1 منٹ کے لیے, میں مکمل کرنے دیں مجھے پلیز, اب جسٹ گیو می اے سیکنڈ. اور ایک 541 روپے پہ اگر بیچا جائے تو پھر وہ گرفتار کریں گے, جرمانہ کریں گے. لیکن لوگوں کا یہ سوال نہیں ہے, لوگ تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو 120 اور 540 روپے میں فرق ہے اس کا کون ذمہ دار ہے, وہ تو ان کی کمر توڑ گیا. سو یہ بات بالکل فضول ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول ہو سکتے ہیں پرائسز. یہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ہم شاخیں بڑھا دیں گے, یہ جمعہ بازار اور اتوار بازار ہم بڑھا دیں گے. یہ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اور ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ سچ کیا ہے. کیوں نومبر 28 2008 کا جو IMF کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا جس میں اسٹیٹ بینک گورنر اور فائنانس منسٹر کے دستخط ہیں, اس معاہدے کے تحت انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ جب مہنگائی ہوئی ماضی میں تو ہم نے شرح سود بڑھایا اور مہنگائی اتنی کم ہوئی, اور آئندہ بھی اگر مہنگائی بڑھے گی تو ہم شرح سود بڑھائیں گے اور اس کو کنٹرول کر لیں گے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ حکومت پاکستان, اسٹیٹ بینک اور فائنانس. جب ان کو اس بات کا پتہ ہے تو لوگوں کو کیوں یہ بیوقوف بناتے ہیں یہ اتوار بازار اور یہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کر کے. وہاں پر یہ نہیں لکھتے کہ ہم 3000 شاخوں سے 3500 شاخیں کر دیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کی. ایک منٹ میں بس مکمل کر دوں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اب اس میں یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے. جو ہمارے حکمران جماعتیں ہیں, یہ پہلے ان کا ذکر ہوتا تھا کہ ہم نے اتنے جو ہے نا اپنی زمین بیچی اور ہم نے الیکشن لڑا. اب یہ جو حکمران جماعتوں کے لیڈران ہیں یہ سب سے بڑے پاکستان کے انڈسٹریلسٹ ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے اوپر تک لپٹے ہوئے ہیں قرضے میں, اربوں خربوں روپے انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر کے ذریعے بینکوں کا, پلیز الاؤ می ٹو فنش, انہوں نے بینکوں کا قرضہ دینا ہے. اگر آپ شرح سود بڑھاتے ہیں تو ان کے منافع میں کمی ہوتی ہے کیونکہ ان کی ماہوار قسط بڑھتی ہے. اس لیے یہ خوش ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے اور اس طرف اصل جو بات ہے اس پہ نہ آئے. بات کر لیں پھر میں ایک سوال کروں گا. جی پلیز. بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ مہنگائی اور بے روزگاری جو بھی ہماری حالت ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کرپشن سے. ٹھیک ہے. جب ملک میں زیادہ کرپشن جتنا بڑھتا جائے گا اتنی مہنگائی بڑھتی جائے گی. اس میں ہر قومی ادارے کے میں کرپشن بڑھ گیا ہے, لہذا مہنگائی بھی بڑھ گئی. دیکھیں میں آپ کو یہ بہترین طریقہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو امبیسڈر صاحب فرما رہے ہیں. برا نہ منائیے گا میری بات کا, میں نے 20 سال لگا کے اکنامکس کا ماہروں میں سے میں گنا جاتا ہوں دنیا میں اس معاملے میں, اور اس میں میرے پاس تمغے ہیں, میرے پاس ڈگریز ہے, میرے پاس ہر چیز ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات سچ تھی جو امبیسڈر صاحب فرما رہے ہیں تو پھر IMF ان کے اوپر یہ قدغن لگاتی نا کہ مہنگائی کم کرنے, مطلب وہ سب بیوقوف ہیں, ان کو یہ اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے جہاں پر پوری دنیا چل رہی ہے. یہ بات سراسر غلط ہے. یہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, یہ کی جاتی ہے. آج بھی آپ پاکستان گورنمنٹ کے بجٹ ڈاکیومنٹس اٹھا کے دیکھیں, اس میں آپ کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ, اس کے آپ کی ڈیٹ پالیسی سٹیٹمنٹ, آپ کا فیڈرل بجٹ, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 15.5% ہمارا ٹارگٹ ہے مہنگائی کرنا. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ ہو رہا ہے ان مہربان لوگوں کا جو 1:30 بجے آنکھیں ملتے ملتے اٹھتے ہیں, راتیں جا کے اپنی عیاشی گزار کے اور پھر گولف کورس پہ ٹی آف کرتے ہیں 2 بجے وہ, اور باقی شام وہ کارڈ روم میں گزارتے ہیں. ایک منٹ کے لیے یہ رک جائے گا معاملہ. یہ 22 خاندان کے ہاتھ یہ ملک ذلیل و خوار ہو رہا تھا جب ایک سیاسی جماعت بنی اور اس کا قبلہ درست کر دیا گیا. میں نہیں مانتا کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی ٹھیک تھی, لیکن جو سیاسی ساکھ پیدا ہوئی وہ ڈائریکٹ نتیجہ تھا. آج وہی 22 خاندان 500 خاندان ہیں اور اس سے برے حالات بنتے جا رہے ہیں, اور اگلے 3 مہینے میں آپ دیکھنا کوئی تعلق نہیں ہے کرپشن کے ساتھ. دانیال صاحب جو بات کر رہے ہیں, صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ نچلی سطح تک جو اختیارات کا نظام ہے اس سے ہی غربت ختم ہو سکتی ہے, اس سے ہی ترقی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے دنیا میں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں نچلی سطح تک اختیارات نہیں دینا چاہتی, کیونکہ صوبائی اسمبلی کا ممبر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام سڑکیں بنانا ہے اور اس میں ٹھیکے میں پیسے کمانا ہے. یہی بدقسمتی سے قومی اسمبلی کا ممبر اور سینیٹر سمجھتا ہے. یہ جو نظام ہے جو تھا بلدیاتی نظام کا, اس میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے, ہر نظام میں کمزوری ہو سکتی ہے, تو اس کو دور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کی جگہ بیوروکریٹس کا نظام بنا دیا جائے. بیوروکریٹس کے نظام تو 1857 کے بعد آیا اور آج تک جو ہمارے شہروں اور دیہاتوں کی صورتحال ہے اس کی ساری ذمہ داری بیوروکریسی کے نظام پر ہے. تو جب تک منتخب نظام نہیں ہوگا نچلی سطح پہ ترقی ممکن نہیں ہے.
یہ بہت واضح بات ہے، بالکل اور صحیح کہہ رہے ہیں. مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے. دیکھیں یہ بات صحیح ہے، جب بالکل. مہنگائی آتی ہے ایک مخصوص تنخواہ میں ایک ڈرائیور سے لے کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر جنرل تک بیٹھے ہیں، ان کی تنخواہ اتنی جلدی اس تناسب سے نہیں بڑھتی. انہوں نے پیٹ کہاں سے پڑنا ہے؟ وہ اور کرپشن کرتے ہیں. مہنگائی کرپشن میں تبدیل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کرپشن مہنگائی میں تبدیل ہوتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اسٹیٹ بینک اپنی پالیسی آزادانہ طور پر بنا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں بنا رہی ہے. کیوں کہ ایک انڈسٹریلسٹ کا اور پالیٹیشنز کا جمکٹ بن چکا ہے جو اس ملک کے خون کو چوس رہے ہیں، اور بتاتے وہ یہ ہیں کہ جتنا آپ کم شرح سود کرو گے ہم اتنی صنعتیں لگائیں گے اور آپ کی جو ہے نا آپ کی روزگار کے لیے ہم اس کو بڑھائیں گے. یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میری عرض سن لیں ایک منٹ، میں آپ کو تحقیقات کے فیکٹس دے رہا ہوں. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 94% تمام بینکاری نظام کے جو قرضہ جات ہیں وہ 94% حکومت پاکستان نے پچھلے سال میں چوس لیے تھے اپنے روزمرہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے. تو آپ جب شرح سود کم کریں گے تو اس 6% میں آپ کتنی صنعت لگا لیں گے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ پاکستان کی آخری سانسیں جو ہیں فائنینشل سسٹم کی دبائی جا رہے ہیں. اٹ اماؤنٹس ٹو اکنامک کینیبلزم. یہ اس کا گوشت چاٹ رہے کھا رہے ہیں پاکستان. یہ جو اسٹرگل آپ کر رہے ہیں جی پاکستان والی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس چیز کو روکنے کے لیے، یہ روکنے کے لیے تو ہے، لیکن اس کا ریزلٹ ہم کب دیکھ سکیں گے؟ کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ اس کا ریزلٹ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں کہ جو صوبائی اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا ریزلٹ آپ نے عید سے پہلے نومبر 3 کو گجرانوالے میں دیکھا. اس کا رزلٹ آپ نے ابھی 19 تاریخ کو سرگودا میں دیکھا. اس کا رزلٹ آپ نے آج سکھر میں دیکھا. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ ہزاروں لوگ جو باہر آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں؟ اور ملتان میں پرسوں 23 تاریخ کو آپ دیکھنا سب سے بڑا ہمارا یہ سنو بال ہو رہا ہے سارا کچھ، اور یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. اور ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جب تک ہم یہ حل نہیں کریں گے ہم وہی کھائیں گے جو وہ کھائیں گے، ہم وہی پہنیں گے جو وہ پہنیں گے، ہم وہاں سوئیں گے جو ہم وہ سوئیں گے. ٹھیک ہے جی دانیال، اور یہ سڑکوں تک ہم لے کے جائیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے. یہ دانیال عزیز صاحب اس حوالے سے ہمیں ملک میں واحد نظر آتے ہیں کہ جو پریکٹیکلی طور پہ جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں، عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے باہر نکال رہے ہیں کہ گھروں سے نکلو اور اس کے لیے آواز اٹھاؤ. اور آج بھی سکھر میں جو ہے کنونشن ہوا. خیر سر، امبیسڈر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو معاملات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بریکنگ نیوز کی زد میں ہیں اور کوئی ایک چیز آتی ہے اس کے پیچھے سارے چینل اور سب لوگ پڑ جاتے ہیں. ایسے مثال طور پہ آج کل ہم میمو کے پیچھے جو ہے پڑ گئے ہیں، گو کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے اور ملک کی صنعتی معاملہ ہے، لیکن ان لانگ رن جیسے مثال طور پہ یہ مقامی حکومتوں کا مسئلہ ہے، ہم ملک کے لیے پلاننگ نہیں کر پاتے. ہم وقتی طور پہ جذباتی طور پہ چند چیزوں کے لیے یا اپنی حکومت چلانے کے لیے یا اپنی دکان چمکانے کے لیے، سیاسی جماعت چلانے کے لیے تو چل رہے ہیں آگے، لیکن ہم ملک کے لیے نہیں سوچ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے تو بڑی صحیح لیڈرشپ چاہیے بنیادی طور پہ. ہمارے ہاں کوئی لیڈرشپ ایسی ایبل ہے نہیں کہ جو صحیح طریقے سے چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکے. یہ دانیال عزیز صاحب از ایکسپرٹ آن لوکل باڈیز اور نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے چیف تھے، لیکن یہ خود ہی کہہ رہے ہیں ابھی کہ وہ تھیوری میں تو صحیح ہے لوکل باڈی، جب پریکٹیکل ہوا تو وہ اتنا گندا ہو گیا کہ جیسے کنویں میں کتا گر گیا اور اس کو نکال کے بھی سڑک. بہرحال وہ امپلیمنٹ بالکل میرے منہ میں آپ لفظ پلیز نہ ڈالیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داری نبھائیں گے نہیں کہ مقامی سطح کی جمہوریت لائیں اور یہ بیوروکریسی سے چلاتے رہیں گے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کتا کنویں میں پڑا ہوا. چلیے یہ ہے، تو لیکن آپ نے بالکل وہ توڑ مروڑ کے ایسے پیش کیے. میں نے بالکل ہر کسی چلیے ٹھیک ہے، وہ میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جو تھیوری میں تھا گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ جب نظام کو لایا جائے اور اگر وہ لوگ کی شکل بگڑ گئی، وہ اس نظام کی شکل بگڑ گئی اور وہ بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ الیکشن ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس نظام کے خلاف ہیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ ایشوز ہیں، اور جیسے ابھی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات بھی کر رہا ہے کہ جناب ہم اس پر جو آگے بات کریں گے اور اس میں بہتری کی جانب آگے بڑھیں گے، تو اگر نظام میں کہیں خرابی ہے، کہیں مسائل ہیں تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس سے آنکھیں چرا لیں اور اس کی طرف دیکھیں ہی نہ. اور سارا مسئلہ جو ہے کھانے پینے اور کرپشن کا ہے. آپ جانتے ہیں. آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
देख रहे हैं वक्त। एडमिरल माइक मलन को खुफिया मरासिल अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। हुसैन हक्कानी कल 4 बड़ों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी सफीर सियासी और अस्करी क़यादत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर बगाला से टेलीफोनिक राब्ता, सालगिरह की मुबारकबाद, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नून लीग की तहरीक इल्तिवा बहस के लिए मंजूर। वज़ीर आज़म के किसी भी फैसले पर अमल नहीं होता, बताया जाए गली कूचों में अदालत लगाएं या किससे फरियाद करें। चौधरी निसार का इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन दुबई रवाना, कहते हैं भगौड़ा नहीं वापस जरूर आऊंगा। शर्जील मेमन का इस्तीफा मंजूर, शाजी अमरी को वज़ीर इत्तलात सिंध बना दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खुद को धमाके से उड़ाने वाले अलकायदा के दहशतगर्द के फ्लैट पर दीवार से लगे गोश्त के लोथड़ों से ताफुन उठने लगा। अहले इलाका शदीद परेशान। पंजाब स्टेडियम लाहौर में पाक भारत दंगल का दूसरा मार्का। भारतीय पहलवान सतेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी पहलवान शाहिद खोएवाला को सख्त मुकाबले के बाद हरा दिया। और हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग डाउन ने नुमाइश के पहले ही हफ्ते 28 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड बिजनेस करके सिनेमा घरों में धूम मचा दी।